میرا تعلق جہلم کے ایک گاؤں سے ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہاں پر شعر و ادب کا کوئی سلسلہ یا کوئی تعارف تھا ہی نہیں، تو ہمارے گاؤں میں ایک رسالہ آتا تھا آداب عرض، تو اس میں ہمارے گاؤں کے ایک صاحب کی کچھ شاعری چھپتی تھی، تو میں اس رسالے میں ان صاحب کا جو کلام تھا وہ پڑھ کے بہت متاثر ہوا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اقبال ناظر صاحب ہیں اور ان کی یہ نظمیں ہیں جو چھپتی ہیں۔ تو میں پھر ان سے ملنے کے لیے خاص طور پہ گیا، کیونکہ اس وقت یہ بہت اہم بات تھی کسی رسالے میں چھپنا۔ تو ان سے دوستی کا آغاز ہوا، پھر دیکھا دیکھی ہم نے بھی شعر کہنے شروع کر دیے، اور اسی رسالے میں جب میں نے اپنی ایک نظم جو ہے وہ بھیجی اور اگلے شمارے میں جب وہ نظم چھپ گئی، تو میری حیرت کا یہ عالم تھا کہ میں جہلم شہر کی جو کتابوں کی دکانیں ہیں اس میں ایک دکان پہ گیا، وہاں پہ میں نے اس رسالے کو دیکھا تو اس پہ میری نظم چھپی ہوئی تھی، نیچے نام تھا اور اس نام کے ساتھ آپ کا جو پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے وہ بھی چھپا ہوتا تھا، جس سے خط وغیرہ بھی آپ کو مل جاتے تھے۔ اچھا، حیرت اس میں یہ تھی کہ میں نے جہلم کے 4-5 بک سٹور جو ہے ان پہ گیا اور میں نے کہا دیکھا کہ یہاں پہ بھی جو رسالہ پڑا ہے اس میں بھی میرا نام ہے یا نہیں، یعنی یہ اس وقت کا دور ہے جب میں نے شعر کہنے کا آغاز کیا۔ پھر بعد میں جہلم میں ہمدانی ٹی سٹال پر ہم بیٹھنے لگ پڑے، وہاں پر تنویر سپرا، اقبال کوثر، جوگی جہلمی، امداد ہمدانی، شہزاد قمر، یوسف حسن، یہ سب لوگ وہاں بیٹھتے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو دراصل شعر و ادب کا پتہ چلا کہ شعر و ادب ہے کیا چیز۔ وہاں سے پھر شاعری کا باقاعدہ، جس کو ہم کہتے ہیں، باقاعدہ آغاز وہاں سے ہوا۔ اس دور میں جہلم میں فنون رسالہ جو ہے اس کی کچھ کاپیاں امداد ہمدانی صاحب منگواتے تھے اور پھر آگے جو شعراء تھے ان کو وہ تقسیم کر دیتے تھے، قیمت کے اوپر دے دیتے تھے۔ تو اوراق کا جو رسالہ تھا وہ طالب قریشی صاحب کے پاس آتا تھا، تو جہلم میں طالب قریشی اور امداد ہمدانی یہ دو مختلف مکتبے تھے فکر کے اور شاعری کے جو چل رہے تھے۔ میں نے دونوں رسالے لیے، دونوں پڑھے، ان کو دیکھا اور دونوں کے نام، ایڈیٹرز کے نام میں نے خط لکھا۔ میں اس وقت نہ تو احمد ندیم قاسمی سے واقف تھا اور نہ ہی وزیر آغا سے میری کوئی شناسائی تھی، صرف رسالے کے مدیر کی حد تک میں انہیں جانتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اگلے شمارے میں جو اوراق میں جو میرا خط چھپا اس میں جو تنقید کے جملے تھے وہ انہوں نے کاٹ دیے تھے اور جو توصیفی جملے تھے وہ سارے شامل کر لیے تھے، جبکہ فنون میں جیسا میں نے خط لکھا تھا وہ سارے کا سارا اسی طرح چھپ گیا۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے آج کے بعد نہ اوراق میں کوئی چیز بھیجوں گا نہ خط لکھوں گا، اور میں صرف فنون کو اپنی چیزیں چھپنے کے لیے بھیجوں گا، اور یوں یہ سلسلہ فنون کا شروع ہو گیا۔ اب اس میں بھی بڑی دلچسپ بات تھی کہ جب انڈین یونیورسٹی میں آیا تو تب تک میں فنون میں میری چیزیں شائع نہیں ہونا شروع ہوئی تھی، لیکن جہلم سے چلتے ہوئے دوستوں نے یہ کہا کہ ندیم قاسمی صاحب سے ضرور ملنا ہے۔ خیر میں گیا ان کے پاس، اس وقت میکلوڈ روڈ پہ ان کا آفس ہوتا تھا، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ تو جو دوسری ملاقات تھی اس ملاقات میں میں نے اپنی 2 غزلیں ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہاں کچھ اصحاب بیٹھے تھے جنہیں یہ بہت ناگوار گزرا کہ اس نوجوان نے بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے اور براہ راست ندیم قاسمی صاحب کو اپنی دونوں غزلیں پیش کر دی ہیں، اور ان کی وہ جو ناراضی ہے وہ پھر میں نے ان کے مرتے دم تک بھگتی۔ انہوں نے وہ ایسی بات دل میں رکھی کہ مجھے مرتے دم تک انہوں نے پھر بھولا نہیں وہ۔ لیکن جو فنون کا اگلا شمارہ تھا اس میں میری وہ 2 غزلیں شامل تھیں جو میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی، اور میں اس کے لیے ندیم قاسمی صاحب کا آج بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے جو شعر و ادب ہے یا جو میرا تخلیقی کام ہے اس کو ایک اعتماد جو ہے وہ انہوں نے دیا۔ افسانے کا آغاز بھی کچھ اسی طرح بہت دلچسپ انداز سے ہوا۔ یہ 80s کی بات ہے جب کشور ناہید ماہ 9 کی ایڈیٹر بن کر یہاں پر آئیں، تو یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب انہوں نے بہت سینئر جو افسانہ نگار تھے ان کے افسانے بھی غیر معیاری ہونے کی وجہ سے واپس کرنے شروع کر دیے تھے اور باقاعدہ معذرت کرنے لگ پڑی تھی کہ یہ افسانہ میں ماہ 9 میں غیر معیاری ہونے کی وجہ سے شائع نہیں کر سکتی، اس پہ آپ نظر ثانی کریں۔ انہی دنوں میں نے اپنا
اپنا ایک افسانہ کشور ناہید کو بھیجا. مجھے تو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسا کڑا معیار رکھے ہوئے ہیں. میں نے تو اسی طرح بھیج دیا. انہوں نے اگلے شمارے میں شائع کر دیا. پھر 2-3 اور میں نے بھیجے, وہ بھی وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے. تو کشور ناہید نے جب ماہ 9 میں میرے افسانے چھاپے تو میں ایک افسانہ نگار کے طور پر بھی متعارف ہو گیا. پھر میرے افسانے فنون میں بھی چھپتے رہے, اور یوں شاعری کے بعد افسانہ نگاری کا ایک سلسلہ وہ بھی شروع ہو گیا. تو ان دنوں ہم حلقہ ارباب ذوق میں بھی بیٹھتے تھے. یہاں پر بھی جو ایکٹیویٹیز تھیں, جو سرگرمیاں تھیں, وہ چلتی رہتی تھیں. انجینئرنگ یونیورسٹی میں ان دنوں جو یونیورسٹی کا رسالہ ہے ایکو, اس کی جو ادارت تھی, اس کے لیے نوٹیفیکیشن ہوا کہ جی نوٹس ہوا کہ آپ آئیں اور آ کر جو انٹرویو دیں, تاکہ آپ لوگوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کیا جا سکے اسٹوڈنٹ مدیر کے طور پر. تو میں اس انٹرویو دینے کے لیے جب میں گیا تو وہاں ضیاء الدین میاں صاحب جو بہت ہی سینئر پروفیسر تھے سول انجینئرنگ کے, میرا تو شعبہ آرکیٹیکچر کا تھا, میں تو انہیں نہیں جانتا تھا. انہوں نے جب انٹرویو لیا, بیٹھا میں نے اپنا نام بتایا تو کہنے لگے آپ تو ماشاءاللہ بڑے مطلب معروف شاعر ہیں اور اچھے رسالوں میں آپ کا کلام چھپتا ہے, اگر آپ اس رسالے کی ادارت کریں گے تو یہ ہماری یونیورسٹی کے لیے اعزاز ہوگا. یہ میرے لیے عجیب سی بات تھی کہ مجھے اس طرح سے انہوں نے منتخب کر لیا. پھر ایسا ہی انتخاب میری جاب کے سلسلے میں ہوا کہ جب میں یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد محکمہ اوقاف میں اپنی نوکری کے سلسلے میں ایک بورڈ کے سامنے پیش ہوا. وہاں بھی بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ انہوں نے باقی 2-4 ٹیکنیکل باتیں پوچھنے کے بعد وہاں پہ جو ڈپٹی سیکرٹری تھے انہوں نے کہا, جو بورڈ کو ہیڈ کر رہے تھے, کہ جی یہ تو شاعر ہے, آپ اس کا انٹرویو کریں. تو انہوں نے کہا اچھا تم شاعر ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں تو شاعر ہوں. تو کہنے لگا اچھا اس وقت تک میری شاعری کی ایک کتاب چھپ بھی چکی تھی, ایک افسانے کی کتاب چھپ چکی تھی. تو میں نے کہا جی میری 2 کتابیں بھی چھپی ہیں جو میرے بایو ڈیٹا میں موجود ہیں. کہنے لگے اچھا اپنی کوئی پھر ایک آدھ غزل سناؤ. میں نے ایک اپنی غزل ان کو سنائی, کچھ اشعار. تو کہنے لگے ایک غزل تو سب کے پاس ہی اچھی ہوتی ہے, تو آپ ایسا کرو کہ ایک آدھ اور غزل سناؤ. تو میں نے پھر ایک اور غزل سنائی. کہنے لگے یہ بھی بہت کمال کی ہے, نہیں تم ایک اور غزل سناؤ. تو میں نے 3 غزلیں سنائی اور تینوں ان کو بہت پسند آئیں اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. پھر کہنے لگے کہ اچھا میں آپ کو اردو ادب کی سب سے چھوٹی نظم سناتا ہوں. تو میں نے کہا جی ارشاد. تو کہنے لگے وہ پروین شاکر کی نظم ہے کہ میں کیوں اس کو فون کروں, اس کے بھی تو علم میں ہوگا کہ آج موسم کی پہلی بارش ہے, یہ دیکھیں اردو کی سب سے چھوٹی نظم ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو بہت لمبی ہے, منیر نیازی کی نظم اس سے بھی چھوٹی ہے. کہنے لگے اچھا سنائیں. میں نے کہا جی ان کی نظم کا عنوان ہے ویلے تو اگے لنگن دی سزا, اور ان کی نظم ہے بندہ کلا رہ جاندہ ہے. نظم سن کے انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے کمال ہے, اتنی چھوٹی نظم اور مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, بہت اچھا. تو پھر خیر کہنے لگے کہ انٹرویو یہاں ختم ہوا. کہنے لگے جی آپ سب لوگ انتظار کریں, ہم ابھی کرائٹیریا اناؤنس کریں گے, تو جو سب سے زیادہ نمبر لے گا وہ پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ اور تیسرے. تو اس میں اس طرح سے کر کے میرا پہلے نمبر پہ میرا نام تھا. تو کہنے لگے, مجھے آج بھی وہ جملے یاد ہیں, معین قریشی کا دور تھا, کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ کسی چٹھے یا کسی وٹو کا مجھے سفارشی فون آ جائے تم فوری طور پہ یہ نوکری جوائن کرو. تو یہ وہ دور تھا جس دور میں نے اوقاف ڈپارٹمنٹ میں آرکیٹیکٹ کے طور پہ اپنی جاب جو ہے وہ شروع کی. تو اس طرح سے کر کے زندگی کا سلسلہ چلتا رہا. ماسٹرز ڈگری جب میں اس دوران اسٹڈیز کے لیے میں نے 1 سال کے لیے ماسٹرز ڈگری کا جب اپلائی کیا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے, تو مجھے وہ مل گیا داخلہ. تو ماسٹرز جو تھی ہماری جو ایم فل کے برابر ہوتی تھی, اس میں پاس ہونے والا ایک واحد میں طالب علم تھا. اور جب یہ خبر اخبار میں چھپی تو ندیم قاسمی صاحب سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے پرٹیکولرلی مجھے کہا کہ واحد کامیاب ہونے والے طالب علم ڈاکٹر غافر شہزاد, خیر ڈاکٹریٹ تو بعد میں ہوئی, غافر شہزاد. میں نے کہا جی بڑی خوشی کا اظہار کیا. جب کانووکیشن تھا تو میرے اس وقت کے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر محمود حسین, وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ صرف بس ماسٹرز ڈگری کی حد تک یا کوئی وہ ریڈ گاؤن وغیرہ بھی پہنو گے. ان کا اشارہ تھا پی ایچ ڈی کی طرف. تو انجینئرنگ یونیورسٹی نے اس وقت تک پی ایچ ڈی شروع نہیں کی تھی, تو میں پہلا کینڈیڈیٹ تھا جس نے پی ایچ ڈی کے طور پہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں آرکیٹیکچر میں انرولمنٹ کروائی تھی.
वो सिलसिला चलता रहा, थीसिस मुकम्मल हुआ और इस तरह से किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाला आर्किटेक्चर में मैं पहला तालिब इल्म था। तो ये भी एक तरह से मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात थी। बाकी औकाफ़ डिपार्टमेंट में मैंने बेशुमार मस्जिदें डिज़ाइन की, मैंने मज़ारात डिज़ाइन किए। मुझे उस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं उनके सामने, जो प्रेसिडेंट थे उनके सामने, या पंजाब के चीफ मिनिस्टर, इन लोगों के सामने अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने का मौका मिला। बाबा बुल्ले शाह का डिज़ाइन नेस्पाक ने बनाया था, वो गवर्नर साहब को, खालिद मकबूल साहब को पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि आप बनाएं। तो जब मैंने वो डिज़ाइन किया तो उन्होंने कहा हाँ ये है डिज़ाइन। तो बाबा बुल्ले शाह का डिज़ाइन मज़ार का वो मैंने तैयार किया। शाह हुसैन का मज़ार मैंने किया। लाहौर में तुर्त मुराद का मज़ार है वो मैंने डिज़ाइन किया। इसी तरह बहुत सारी मस्जिदें हैं पंजाब में, कोई 100 के करीब और मज़ारात और मसाजिद हैं जो मैंने अपनी 28 साल की नौकरी में ये डिज़ाइन का काम जो है वो मैं करता रहा हूँ। तो इस हवाले से ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। जिस दौरान मैं पीएचडी कर रहा था उस दौरान मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे मज़ारात के हवाले से, लाहौर के हवाले से, वो मेरी किताबों में छपते रहे। और वो किताबें लाहौर घर गलियाँ दरवाज़े, लाहौर के मीनार, लाहौर के मज़ार, लाहौर की मसाजिद, इसी तरह से जो मज़ारात पे हैं बाबा फ़रीद के तामीर व तोसी खानका बाबा फ़रीद, या दाता दरबार कम्प्लेक्स तामीर से तकमील तक, या पंजाब में खानकाही कल्चर, या पंजाब में सूफ़ी दरगाहें कमाल से ज़वाल तक, ये वो किताबें हैं जो उस रिसर्च के दौरान मैंने तहरीर की। इनमें 2 किताबें ऐसी हैं जिनको पंजाब गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया। एक थी लाहौर के मीनार और एक लाहौर घर गलियाँ दरवाज़े। ये उस दौर की बात है कि जब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इनामात देता था तो मेरी 2 किताबों को बेस्ट बुक अवार्ड भी दिया गया।